دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ امارت شرعیہ کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ شوہر اور بیوی کے جھگڑوں کو نمٹائے، نہیں، اس کے علاوہ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں، ہمارے جوانوں کے اندر، لڑکوں میں، لڑکیوں میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں، اگر ان پر قدغن نہ لگائی گئی، ان کو جمع نہ کیا گیا، اور جہاں بھی علماء ہیں، جس گاؤں میں ہیں، جس شہر میں ہیں، جس محلے میں ہیں، اگر ان کے ہاتھ کو نہیں پکڑیں گے تو ایک دو نسلوں کے بعد آپ کی ان آبادیوں کے اندر ٹوپی پہننے والے اور مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ نہیں ملیں گے، خدا نخواستہ۔ امارت شرعیہ کے ساتھ بہت علماء جڑے ہوئے ہیں، پڑھائیے بھی، اس کے ساتھ ساتھ طلباء پر نظر بھی رکھیے، ان کی تربیت بھی کیجیے، مطالعہ بھی کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ ہر جوان کو دیکھ بھال کر کے اس کے ہاتھ کو پکڑنا اور اس راستے کو بتانا جو آپ کے آباء و اجداد کا راستہ ہے، علماء کا راستہ ہے، اللہ کے نبی کا بتایا ہوا راستہ ہے، اس راستے پر لے کے چلے۔ یہ بھی امارت شرعیہ کا ایک بنیادی طریقہ کار ہے، اگر آپ اس کو نہیں اپنائیں گے تو آپ کا کام مکمل نہیں ہے۔ وہ ماں باپ جو اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ راستے سے ہٹا ہوا ہے، علماء کو بتائیں۔ علماء کا یہ فرض ہے کہ جائے، قریب کرے، محبت اور پیار کے ساتھ سمجھائے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے اس کو سیدھے راستے پر لائے۔ یہ فرض ہے۔ مجھ سے لوگوں نے اس سفر میں بھی بتایا، پہلے بھی بتاتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جوا، سٹا، شراب، بدکاری پہلے سے بہت زیادہ ہے، اور یہ چیز آپ کی بھی عفت و پاک دامنی کے اوپر پھٹا لگائے گی۔ آپ کے بچے اگر محفوظ نہیں ہیں، لڑکے، یاد رکھیے کہ آپ کی لڑکیاں بھی محفوظ نہیں رہ پائیں گی۔ دنیا کے اندر آج وہ طبقے ابھر رہے ہیں، طاقتور بن رہے ہیں، جن کا مقصد یہ بنا ہوا ہے کہ وہ مسلمان بچیوں کو آوارہ گردی کا شکار بنائے۔ مخلوط تعلیم اور موبائل سب سے بڑا ذریعہ ہے بربادی کا۔ بچیوں کے ہاتھ میں موبائل، گھر کے اندر اور گھر سے باہر، یہ ان بچیوں کی بربادی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بچیاں مخلوط تعلیم کے اندر نہیں ہیں، لڑکیاں لڑکیوں کے اسکول میں ہیں، لڑکے لڑکوں کے اسکول میں ہیں، اس کے باوجود
ایک تو وہ ٹیچر جو ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو ان بچیوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، دوسرے موبائل، انہوں نے اس کے باوجود ان کو برباد کر دیا۔ میں آپ سے کہتا ہوں، ابھی مظفر نگر کے اندر مسئلہ ہوا، پولیس نے ایک ہوٹل کے اوپر جا کر چھاپا مارا، 50 لڑکے اور 50 لڑکیاں پکڑی گئیں۔ جب پردہ اٹھا ان کے اوپر سے تو تقریباً 36 یا 36 سے زائد لڑکیاں مسلمان بچیاں تھیں۔ یہ بچیاں، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس اسکول کی پڑھنے والی تھیں جو اسکول صرف بچیوں کے لیے ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لڑکوں سے جو مسلمان لڑکے نہیں تھے، ان کا تعلق کیسے پیدا ہوا؟ اس کی دو ہی چیزیں ہیں کہ جو ٹیچر ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، حالانکہ عورتیں ہیں۔ دوسری چیز موبائل، اس نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب ان ماں باپ کا کیا حال ہے؟ جمعیت علماء کے لوگ وہاں گئے، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، ہماری یہ ٹوپی تمہارے پیروں میں ہے، ہمیں برباد مت کرو۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا، میں نے کہا چھوڑ دو، جنہیں خود اپنی بربادی کے اوپر رونا آتا ہے اور انہوں نے اپنی بچیوں کے ہاتھ کو چھوڑ دیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل اور اسکول میں پڑھنا انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر اس پر قدغن اور روک نہیں لگائیں گے تو آپ اپنی بچیوں کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ حضرت امیر شریعت صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور بہت علماء ہیں، اس کے لیے پروگرام بناؤ، اپنی قوم کو راہ راست پر کس طرح لایا جا سکتا ہے، اپنی زندگی کو کھپا دو، لگا دو۔ اگر اس کے اندر کوتاہی ہوگی تو آنے والے 50 سال کے اندر کتنی بربادی ہوگی، آج آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ ہیں ملک کے اندر جن کا پروگرام یہی ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر عفت و پاک دامنی کا جنازہ نکالا جائے، اور وہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ میں خواہ اس چیز کو، یہ مجمع، یہ جلسہ وہ سننے کے لیے نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں، ماں باپ سے بھی کہتا ہوں، علماء سے بھی کہتا ہوں، امارت شرعیہ کے ذمہ داروں سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے قوم کی فکر کرو۔ صرف اتنی بات کافی نہیں ہے، صحیح ہے، جمعیت علماء کا پروگرام ہے کہ آپ وہ اسکول جن میں 5ویں کلاس کے بعد مخلوط تعلیم ہے، آپ مخلوط ملی جلی لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کو بند کریں۔ خدا نے جن کو طاقت دی ہے، 10 20 25 50 آدمی مل کر تھوڑی سی زمین دے کر بچیوں کے لیے الگ اسکول، بچوں کے لیے الگ اسکول بناؤ۔
کوشش کرو کہ بچیوں کی اسکول کے اندر پڑھانے والی مسلمان ٹیچر مہیا ہوں۔ ان اسکولوں کے اندر عورتوں کی جماعتیں بھیجو، ان بچیوں کی تربیت کریں، ان کے ہاتھ میں موبائل نہ دو تاکہ ان کے خیالات پراگندہ نہ ہو۔ اپنی آنے والی نسل کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ ورنہ ہم اپنے جس ملک میں رہتے ہیں جہاں سیاست ہندو مسلم اکثریت اور اقلیت کی نفرت کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، وہ آپ کے اور آپ کے بچیوں کی عفت و پاک دامنی کو زندہ نہیں رہنے دینا چاہتے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی آنے والی نسل کو العیاذ باللہ ارتداد سے بچائیں اور انہیں مسلمان چھوڑ کر مریں۔ اس کی کوشش کیجئے کہ وہ بھی جب وقت آئے تو مسلمان رہتے ہوئے مرے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی آل اولاد اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ جبھی ہوگا جب ماں باپ، بہن بھائی، بڑے اور چھوٹے اس نقطۂ نظر میں سب متفق ہوں کہ ہمیں اپنے گھر، در، اولاد، بیوی، بچے، بچیوں سب کو جس طرح ہم مسلمان ہیں انہیں بھی مسلمان ہی بنا کر دنیا سے جانا ہے۔ یہ بھی امارت شرعیہ کا پہلو ہے، ضروری ہے۔ اس لیے آپ حضرات جس ولولے اور جذبے کے ساتھ آئے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپسی گھریلو جھگڑے یقیناً ان کا حل ہونا چاہیے۔ امارت شرعیہ کا پلیٹ فارم اس کے لیے نہایت ضروری ہے، لیکن صرف یہی امارت شرعیہ کا کام ہے اور کچھ نہیں، غلط ہے۔ میں نے کہا کہ اپنی اور اپنی نسل کی حفاظت یہ کم ضروری نہیں ہے، ضروری ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے۔